أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجاہدین پڑھیں گے قاعدہ نمبر 2 نون ساکن اور تنوین کے قاعدے. مجاہدین کیا پڑھیں گے؟ نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں. اظہار، ادغام، اقلاب. نمبر 4 اخفاء. اچھا، نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ کون کون سے؟ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4. کون کون ساکن اور تنوین کتنے قاعدے ہیں؟ کون کون سے؟ ہاں، تو آج ہم پڑھیں گے اظہار. نون ساکن اور تنوین. اور یہ نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم سکون آ جائے تو نون کیا ہوگا؟ ساکن. اور تنوین جیسے ہم پڑھ کے آئے ہیں پہلے، 2 زبر والی تنوین، 2 زیر والی تنوین، 2 پیش والی تنوین. اب یہ ہے نون ساکن اور یہ تنوین. نون ساکن اور تنوین کے اور یہ جو قاعدے ہیں اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء، یہ کس کی قاعدے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہیں. اب نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کتنے ہیں؟ کون سے ہیں؟ 6. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں ہوگا. اب حروف حلقی کے 6 حروف یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. اب یہ حروف حلقی کے 6 حروف ہیں. ان حروف حلقی کے 6 حروف میں سے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، گناہ نہیں ہوگا. اظہار کی معنی ہے ظاہر کر کے پڑھنا، ظاہر کے. اب دیکھو، من آمن، میم نون زبر من، حمزہ کھڑا زبر آ، من آ، میم زبر میں نون زبر من آمن. تو اب نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ ہے، اور حمزہ 2 ہیں. ایک الف کی شکل والا ہوتا ہے، ایک اصلی شکل والا ہوتا ہے. الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش حمزہ 2 ہیں. ایک الف کی شکل والا ہوتا ہے، الف کی شکل والا اگر الف خالی ہو تو الف پڑھا جائے گا. اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے اور جزم آ جائے تو حمزہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب من آمن تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ ہے تو اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. یہ ہوئی نون ساکن اور تنوین کے حمزہ کا مثال. اور من ہادن، صحیح ہے. اب اس میں بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا ہے، اظہار ہوگا، یہ گناہ نہیں ہوگا. یہ بھی نون ساکن کی ہا کی مثال تھی. صحیح ہے. حمزہ کی مثال بھی ہوگی، ہا کی مثال بھی ہوگی. اب عین کی انعمت، اس میں نون ساکن کے بعد انعمت، اس میں بھی نون ساکن کے بعد. اب یہ کیا ہے؟ نون ساکن، یہاں بھی نون ساکن. نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 میں سے عین ہے تو اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں ہوگا. انعمت گناہ ہو رہا ہے؟ نہیں. ظاہر کر کے پڑھیں گے انعمت. ٹھیک ہے. اب حا کی مثال، ون حا، اس میں بھی نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حا ہے، اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں ہوگا. ون حا، دیکھا گناہ ہو رہا ہے؟ نہیں. تو اظہار ہوگا، اظہار کی معنی ہے ظاہر کر کے پڑھنا. تو اس میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 میں سے غین ہے، اظہار ہوگا، یعنی گناہ
نہیں ہوگا. اب دیکھتے ہیں یہ نون ساکن ہے یہ بھی نون ساکن. نون ساکن کے بعد غین آ رہا ہے تو غین کی مثال دیے. اب کیا ہوگا اظہار ہوگا یہ گنہ نہیں ہوگا. غین کی مثال بھی ہوگی. اب آتے ہیں خوا کی مثال. تو نون ساکن کے بعد اور فعل کے جیل میں سے خوا آ جائے. خوا من خلاف میم نون زیر من خلاف من خلاف. اب نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد حروف حلق کے چیر میں جو خوا ہے اظہار ہوگا یہ گنہ نہیں ہوگا. یہ تھی خوا کی مثال. اب اظہار ہو گیا ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد حروف حلق کے چیر میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا یہ گنہ نہیں ہوگا. یہ نون ساکن کی مثالیں ہو گئی. اب تنوین کی مثالیں پڑھتے ہیں. اب پڑھتے تنوین کی مثالیں. نون ساکن کی پہلے پڑھ لی. اب تنوین کی تو دو پیش والی تنوین کے بعد کل آمن کل آمن. دو پیش والی تنوین کے بعد حروف حلق کے جر میں سے حمزہ ہے الف کی شکل والا تو اظہار ہوگا یہ گنہ نہیں ہوگا. یہ دو زبر والی تنوین دو پیش والی تنوین ہے. دو پیش والی تنوین کے بعد حروف حلق کے جر میں سے حمزہ ہے اظہار ہوگا یہ گنہ نہیں ہوگا. کل آمن اس میں دو پیش والی تنوین کے بعد حروف حلق کے چہرے میں سے حمزہ ہے الف کی شکل والا اظہار ہوگا یہ گنہ نہیں ہوگا. یوم عسیر اس میں دو پیش والی تنوین ہے. دو پیش والی تنوین کے بعد حروف حلق کے چہرے میں سے عین ہے اظہار ہوگا یہ گنہ نہیں ہوگا. نار حامیہ اس میں بھی دو پیش والی تنوین کے بعد حروف حلق کے چہرے میں سے حا ہے اظہار ہوگا یہ گنہ نہیں ہوگا. ہو گیا پڑھتے ہیں دوبارہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون. حروف یرملون تھا یرملون. یرملون میں یا را میم لام واو نون. یرملون نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا یعنی گنہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور ادغام کی معنی ہے ملانا. حرف کو ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملانا اس کو کہتے ہیں ادغام. ادغام کی معنی ہے ملانا. تو ادغام میں گناہ ہوتا ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا یعنی گناہ ہوگا. اب یم ادغام میں دو ہیں. ایک ادغام مع الگناہ ہے اور دوسرا ادغام بلا گناہ ہے. ادغام مع الگناہ میں یہ 4 حرف یا میم واو یم یہ 4 حرف نکال دیتے ہیں. یا میم نون واو یم نون. ان 4 حرف میں ادغام مع الگناہ ہوتا ہے اور 2 حرف میں را اور لام میں ادغام بلا گناہ ہوتا ہے. ادغام مع الگناہ میں گناہ ہوتا ہے اور ادغام بلا گناہ میں جو گناہ نہیں ہوتا. اس میں صرف حرف ایک دوسرے سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. ادغام مع الگناہ میں گناہ ہوتا ہے اور ادغام بلا گناہ میں گناہ نہیں ہوتا. ادغام مع الگناہ میں کون سے حروف ہیں؟ یا میم نون واو یم نون. ٹھیک ہے. ادغام کے 6 حروف ہیں. یرملون کے 6 حروف میں سے 4 حروف میں ادغام مع الگناہ ہوتا ہے اور 2 حروف میں ادغام. اور تنوین کے بعد یرملون کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا یعنی گناہ ہوگا. اب ادغام کے 6 حروف ہیں یرملون اس میں سے 4 حروف یا میم نون واو یعنی 4 حروف میں ادغام مع الگناہ ہوتا ہے یعنی گناہ ہوتا ہے. تو اس کی مثال یہ ہے نون کے بعد نون ساکن کے بعد یمنو کے 4 میں سے یا ہے. یمنو کے 4 میں سے یا ہے تو ادغام مع الگناہ ہوگا یعنی گناہ ہوگا. میں یقول نون ساکن کے بعد یمنو کے 4 میں سے یا ہے ادغام مع الگناہ ہوگا یعنی گناہ ہوگا. خیر منہ تو اس میں بھی 2 پیش والی تنوین ہے. 2 پیش والی تنوین کے بعد یمنو کے 4 میں سے میم ہے ادغام مع الگناہ ہوگا یعنی گناہ ہوگا. اس میں نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد حروف یمنو یا میم نون واو یمنو کے 4 حروف میں سے واو ہے ادغام مع الگناہ ہوگا یعنی
गुना होगा। इदगाम मअल गुना में गुना होता है और इदगाम बिला गुना में गुना नहीं होता। ठीक है, इलाहुन वाहिदुन, इसमें दो पेश वाली तरीन के बाद यमनों के चारों में से वाव है, इदगाम मअल गुना होगा, ये नहीं गुना होगा। इलाहुन वाहिदुन, ठीक है, और मिन निअमतिन, इसमें नून साकिन है, नून साकिन के बाद नून मुशद्दद है। ठीक है, तो नून साकिन के बाद यमनों के चार में से नून है, इदगाम मअल गुना होगा, ये नहीं गुना होगा। ठीक है, वो जो यौमइदिन, इसमें दो पेश वाली तनवीन है, तो दो पेश वाली तनवीन के बाद यमनों के चार हरूफ में से या है, इदगाम मअल गुना होगा, ये नहीं गुना होगा। ठीक है, ये सारी मिसालें थी नून साकिन और तनवीन की इदगाम मअल गुना की। ठीक है, नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यमनों के चार में से कोई भी हरफ आ जाए तो क्या होगा, इदगाम मअल गुना होगा, ये नहीं गुना होगा। ये थी इदगाम मअल गुना की मिसालें। अब पढ़ते हैं इदगाम बिला गुना की मिसालें। इदगाम बिला गुना, ठीक है, इदगाम बिला गुना। इदगाम बिला गुना में दो हरूफ आते हैं, रा और लाम, याद रखना, रा और लाम इदगाम बिला गुना में आते हैं। बाकी यमनु, ये चार हरूफ है, ये इदगाम मअल गुना में आते हैं। तो आप पढ़ते हैं नून साकिन और तनवीन का इदगाम बिला गुना। साकिन और तनवीन के बाद रा लाम आ जाए तो इदगाम बिला गुना होगा, ये नहीं गुना नहीं होगा। इदगाम बिला गुना में गुना नहीं होता, सिर्फ इदगाम होता है हरफ एक दूसरे से मिलते हैं, इदगाम होते हैं। ठीक है, अब मथवल्लहु, इसमें दो ज़बर वाली तनवीन है, दो ज़बर वाली तनवीन के बाद इदगाम बिला गुना के दो में से लाम है। इदगाम बिला गुना में दो हरूफ है ना, रा और लाम, तो दो ज़बर वाली तनवीन के बाद लाम है, तो इदगाम बिला गुना होगा, ये नहीं गुना नहीं होगा। मथवल्लहु, ठीक है, मिन रब्बिक, इसमें नून साकिन के बाद रा है, तो रा बिला गुना में है। ठीक है, इसमें भी गुना नहीं होगा। गफूर रहीम, इसमें दो पेश वाली तनवीन है, दो पेश वाली तनवीन के बाद रा है, तो इसमें भी गुना नहीं होगा। ठीक है, मिल्लतुहु और मिल्लतुहु, इसमें भी नून साकिन है, नून साकिन के बाद इदगाम बिला गुना में दो हरूफ है, तो दो हरूफ में से लाम है, तो इसमें भी इदगाम बिला गुना होगा, गुना नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब इदगाम बिला गुना की मिसालें थी। ठीक है, मथवल्लहु मिन रब्बिक और गफूर रहीम मिल्लतुहु, ये सारी मिसालें किसकी थी, इदगाम बिला गुना की थी। और इदगाम बिला गुना में दो हरूफ है, रा और लाम। इदगाम में दो इदगाम आते हैं, एक इदगाम मअल गुना आता है और दूसरा इदगाम बिला गुना आता है। इदगाम मअल गुना में चार हरूफ, या मीम नून वाव यमनु, और इदगाम बिला गुना में रा लाम है, इसमें इदगाम बिला गुना में गुना नहीं होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इक़लाब, साकिन और तनवीन का इक़लाब। ठीक है, तो नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरफ बा आ जाए, हरफ बा आ जाए तो इक़लाब होगा, ये नहीं गुना होगा। नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरफ बा आ जाए तो छोटी सी मीम से बदलकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इक़लाब नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरफ बा आ जाए तो इक़लाब होगा, ये नहीं छोटी सी मीम होगी, उसको छोटी सी मीम से बदलकर नून साकिन और तनवीन को छोटी सी मीम से बदलकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। जिसकी मिसाल ये है, युम्ब, युम्ब ज़न्ना, इसमें देखो नून साकिन है, नून साकिन के बाद हरफ बा आ रहा है और छोटी सी मीम है, छोटी सी मीम से बदलकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। युम्ब ज़न्ना, इसमें नून साकिन है, नून साकिन के बाद हरफ बा है, तो इक़लाब होगा, ये भी छोटी सी मीम, इक़लाब होगा, ये छोटी सी मीम से बदलकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। अब देखो युम्बदन्न, ठीक है, नून साकिन के बाद हरफ बा है, तो इक़लाब होगा, ये छोटी सी मीम से बदलकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। इनका इक़लाब
نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو انقلاب ہوگا، یہ چھوٹی سی میم سے بدل کر غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون ساکن ہوتا ہے اور نون ساکن کے بعد قرآن میں اگر حرف با آتا ہے تو چھوٹی سی میم بھی ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے نا ہم نون ساکن کو چھوٹی سی میم سے بدل کر یا تنوین کو چھوٹی سی میم سے بدل کر غننے کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ تو اب دیکھو ینبذن، اس میں نون ساکن کے بعد حرف با ہے اور چھوٹی سی میم بھی ہے، تو ہم یہاں نون ساکن کو چھوٹی سی میم سے بدل کر غننے کے ساتھ پڑھیں گے ینبذن۔ اور اس میں امدن بعیدا، امدن بعیدا، اس میں دو زبر والی تنوین ہے، اس کے بعد حرف با ہے اور چھوٹی سی میم بھی ہے، تو ہم دو زبر والی تنوین کو چھوٹی سی میم سے بدل کر غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ امدن بعیدا، دیا امدن بعیدا، اس میں بھی دو زبر والی تنوین ہے، اس کے بعد حرف با ہے، تو دو زبر والی تنوین کو چھوٹی سی میم سے بدل کر غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اس میں من بعد، اس میں نون ساکن کے بعد حرف با ہے اور چھوٹی سی میم بھی ہے، تو ہم یہاں نون ساکن کو چھوٹی سی میم سے بدل کر غننے کے ساتھ پڑھیں گے من بعد، ٹھیک ہے، من بعد۔ تو یہ ہو گیا انقلاب، یہ تھی انقلاب کی مثالیں۔ اب پڑھتے ہیں آخری اخفا، ساکن اور تنوین کا اخفا، اخفا میں الغنہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف، حروف اخفا کے 15 حروف پہلے لکھتے ہیں۔ ساکن اور تنوین کا اخفا، تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یہ نہیں اخفا میں الغنہ ہوگا، یہ نہیں گناہ ہوگا۔ تو اخفا کے 15 حروف یہ ہیں: تا، سا، جیم، دال، لال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تو یہ اخفا کے 15 حروف۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفا میں گناہ ہوگا، یہ نہیں گناہ ہوگا۔ اس کی پہلی مثال یہ ہے آتا، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا ہے تو اخفا میں گناہ ہوگا، یہ نہیں گناہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا ہے تو اخفا میں گناہ ہوگا، یہ نہیں گناہ ہوگا۔ والانثى، تو اس میں کیا ہے؟ تا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 میں سے تا ہے، اخفا مع گناہ ہوگا، یہ نہیں گناہ ہوگا، گناہ ہو رہا ہے نا۔ والانثى، تو اخفا کی معنی کیا تھی؟ چھپانا، چھپا کے پڑھنا، گننے کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ شجرۃ، اس میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے شین ہے تو اخفا مع گناہ ہوگا، یہ نہیں گناہ ہوگا۔ انزلنا، اس میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے زا ہے تو اخفا مع گناہ ہوگا، یہ نہیں گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثالیں ہیں نون ساکن اور تنوین کی اخفا مع گناہ کی، اور باقی جو حرف ہے اس کی مثالیں ہم قرآن میں پڑھیں گے۔ ابھی تو بہت پڑھ لیا ہے، تو انشاءاللہ آج شام کو پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔